عامر لیاقت کو تو ہر کوئی شخص جانتا ہے، اتنا مشہور شخص اور اتنا مشہور آدمی یکدم جو ہے وہ مر گیا۔ مفتی صاحب اس کے قاتل کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس کے قاتل صاف ظاہر ہیں، آپ کو ابھی سارا واضح آ جائے گا۔ دیکھیں، جب سے ہم نے سوشل میڈیا کو دیکھنا شروع کیا تو ہم نے عامر لیاقت کو دیکھنا شروع کیا، اور نیوز اینکر سے یہ بندہ چلا ہے، اور ایک وقت آیا کہ یہ بہت بڑا جو اسلامی چینل تھا اس کے پاس تھا، اور رمضان ٹرانسمیشن میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس نے ساری دنیا کے جو فرقے ہیں یا ہم کے مسالک ہیں، مختلف شیعہ ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، بریلوی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، ان سب کو اکٹھا کر کے بہت ساری باتیں اس نے بندے نے کی ہیں، اور اس کے بعد آگے جا کے یہ بندہ بزنس مین بھی بنا۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے، بزنس مین بھی بنا، اور اس کا آج بڑا بزنس اس کا چمک رہا ہے۔ لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ زوال شروع ہو جاتا ہے۔ وہ زوال اس کے قاتل ہیں۔ اب زوال کے اسباب کیا ہیں؟ ایک تو اس نے پہلی شادی کی، طلاق دے دی۔ طلاق ایک دھبہ ہے بھائی جان، آپ ایک ایگریمنٹ کر رہے ہو، آپ ایک نکاح کر رہے ہو، اور اس کی چھوٹی وجوہات پہ آپ اس کو ختم کر رہے ہو، یہ پہلی غلطی تھی اس کی۔ دوسری یہ تھی کہ اس نے دوسری شادی کی اور اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے بھی اس پر جو ہے نا وہ کرنا شروع کیے کیسز، اور یہ ایک دوسرے پر سائبر کرائم وغیرہ وغیرہ۔ یہ عامر لیاقت کے اپنے آرٹیکل کے اندر موجود ہے، جو کہ کل 9 جون میں چھپا ہے۔ اب تک یا اب کی بات ایک نیوز چینل ہے اس پہ۔ آگے جو عامر لیاقت حسین کو کنفرم قتل کرنے والی ہیں وہ 3 چیزیں اور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مال، دوسرا شہرت، اور تیسرا کیا تھا؟ تیسرا بہت زیادہ اکڑ مزاج غسیلہ آدمی تھا۔ بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ہم نے فیس بک کھولا، فوراً یہ حضرت آگے اور لڑکی سے جو ہے لڑ رہے ہیں۔ تو شہرت تو دیکھیں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، سورہ فاطر کی آیات ہیں کہ جو عزت چاہتا ہے تو عزت تو اللہ کی ہے ساری کی ساری۔ تو عزت بھائی جان آپ چاہیں گے تو آپ کو عزت نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ دلا دے تو بالکل اس کے بارے میں تو آیات موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ تو جس کو چاہے۔ اب آگے آتا ہے کہ دولت، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تو یہ تو اپنے اعمال اور اپنے ہاتھ کے کسب ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عامر لیاقت کرتا رہا ہے وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں چھپا ہوا۔ اب آپ کہیں گے کہ جی جو آدمی مر گیا ہو اس کو جو ہے وہ برا بھلا مت کہو، یہ تو واقعی بخاری شریف کی حدیث نمبر 1393 ہے، جس میں نبی علیہ السلام فرمایا لا تسبوا الاموات، مرنے والوں کو برا بھلا مت کہو۔ یہ بھی تو فرمایا ہے نا کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، قرآن پاک میں ہے، اے عقل والو، اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو کہ اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہو پہلی بیوی کو راضی کیے بغیر تو وہی حال ہوگا جو عامر لیاقت کا ہوا ہے، اور اس معاشرے میں بہت سارے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ نہیں، دوسری شادی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یا تو پہلے آپ راضی کریں، نہیں کرتے تو شادی کر کے آپ پاؤں پڑ جائیں بھائی جان، پہلا گھر ٹوٹنے نہ پائے، دوسرا بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ اور اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ آسمان سے ستارے توڑنے پڑے تو اس دور میں توڑنے پڑیں گے۔ اور آگے ایک بات ہم درمیان میں درخواست کرتے جائیں گے کہ جو بھی ویڈیوز عامر لیاقت کی بےہودہ جو ان کی بیوی، تیسری بیوی نے اپلوڈ کی ہیں، گلے مل رہے ہیں، یہ کوئی اپلوڈ کرنے کی چیزیں تھیں یا پھر ان پہ الزامات لگائے گئے تھے؟ یہ کوئی اپلوڈ، یہ سب ڈیلیٹ کیے جائے سوشل میڈیا سے۔ اور عامر لیاقت کا یہ جملہ بھی مجھے کبھی نہیں بھولے گا، کروڑوں لوگ دیکھ رہے تھے، جنید جمشید علیہ الرحمہ زندہ تھے، اور اس نے کہا تھا جو عائشہ کا نہیں ہے وہ فاحشہ سے ہے، نعوذ باللہ۔ آج بھی وہ ویڈیو شاید آپ کو مل جائے، اللہ کرے کہ وہ بھی ڈیلیٹ کر دی جائے، جو کہ غلط ہے۔ اس نے جنید جمشید کے بارے میں یہ عجیب بات کہی تھی۔ دیکھیں، کسی بھی گناہ کا اور غلط کام کا آپ کو دنیا میں سزا مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی؟ بس ایک ہوتا ہے مکافات عمل۔ مکافات عمل تو یوں سینس ہے نا کہ باپ نے چوری کی، بیٹا اس کی سزا بھگتے گا، لنگڑا ہو جائے گا، ہاتھ بازو لنگڑا ہو جائے گا، یہ مکافات عمل یہ تو نہیں ہوتا۔ یہ مکافات عمل تو ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ کو آپ کے گناہ کی سزا مل جائے۔ اچھا، آگے یہ دل کا مریض بھی تھا، اور اس کے نشے کی باتیں بھی بہت ساری سوشل میڈیا پہ آئی ہیں، اور ہمارے ایک عام سادہ لوح جو بوڑھے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار کوئی بات ہوتی ہے تو یہ بات آتی ہے، ایک سیدھی سی بات ہے، اس کے ثبوت ملے یا نہ ملے۔ آگے اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا
لیکن سوچنے کی بات ہے، میں جب پڑھتا تھا دارالفتاح میں تو میں نے اپنے استاد سے عرض کی کہ حضرت میں روزانہ آتا ہوں گھر سے اور میں عیسائیوں کے قبرستان سے گزرتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کے قبرستان سے ہم گزرتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے السلام علیکم یا اہل القبور ہم دعا پڑھتے ہیں، تو ہمارے استاد نے فرمایا کہ بھائی عبرت حاصل کرو، اللہ نے ان کو ایمان پہ نہیں مارا، یہ مومن نہیں مرے ہیں، یہ عیسائی ہے ہی پورا گورا قبرستان کوئٹہ میں آپ جانتے ہیں عیسائیوں کا قبرستان، تو ہیں سارے عیسائی وہاں دفن، تو عبرت حاصل کرو، اللہ میں ایمان سے موت عطا فرمائے۔ تو عامر لیاقت سے ہم عبرت حاصل کریں، بھائی ایسی موت اللہ کسی کو نہ دے۔ آخر میں کیا ہوا کہ جنریٹر جو ہے وہ لگا ہوا اور دھواں بھرا ہوا تھا، یہ ایک واحد سبب آ رہا ہے، پوسٹ مارٹم ہوگا اور ساری جو ہے وہ بات آ جائے گی سامنے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں، اور تو مرے ہوئے آدمی کی غلطیوں کو سامنے رکھ کے اس کو برا بلا کہنا یہ تو غلط ہے، لیکن مرے ہوئے آدمی کی غلطیوں کو سامنے رکھ کے امت کو عبرت کے لیے لانا، ابھی عبرت حاصل کرو، ایسا مت کرو۔ دیکھو مال شہرت یہ ساری اس کے اکڑ پن کی ساری دلیلیں اور وہ ہے۔ اچھا ایک ویڈیو میں نے دیکھی بڑی عجیب، جب یہ ذاکر تھا شیعوں کا، یہ اہل تشیع فقہ شافعیہ سے تعلق رکھتا تھا، بعد میں اس نے توبہ کی یا نہیں کی، آپ لوگ خود سرچ کر لیجئے گا اس بارے میں۔ اس وقت یہ چھپا رستم تھا، ٹھیک ہے، جب سے یہ رمضان ٹرانسمیشن میں بول نیوز پہ آیا، یہ چھپا رستم تھا کہ بھی میں کس عقیدے کا، کس مسلک کا یا کس مشرب کا ہوں، یہ چھپا ہوا تھا۔ اس کی حضرت تقی عثمانی صاحب سے بھی ملاقاتیں لکھی ہوئی ہیں کہیں پہ، اللہ ان کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے، لیکن جو ویڈیو اس کی میں نے سنی اور اس کے منہ کے الفاظ سنے تو یہ واقعی ایک اس وقت مکمل طور پہ اہل تشیع میں سے تھا اور شیعوں کا ذاکر تھا۔ اس میں یہ منبر پہ کہتا ہے کہ ابو طالب کے ایمان کے لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرح اظہار ضروری نہیں تھا، حالانکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث نمبر 4453 ہے، جس میں ایک حدیث نمبر سنن ترمذی میں ہے کہ 8813 حدیث نمبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، قیامت کے دن اس کلمہ کی وجہ سے میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ ابو طالب نے کہا کہ قریش مجھے عار نہ دلاتے اور یہ نہ کہتے کہ موت کی گھبراہٹ میں انہوں نے کلمہ توحید پڑھ لیا تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، احناف کا عقیدہ ہے، سنیوں کا عقیدہ ہے، اور یہ بات صحیح روایت سے ہے، قرآن پاک کی آیت کا شان نزول ہے کہ ابو طالب نے ایمان نہیں لایا۔ ایمان لانے کے لیے دل سے ایمان لانا بعد میں، پہلے زبان سے، پہلے آپ زبان سے کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بات ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابو طالب کے بارے میں خاموش ہو جاؤں، ٹھیک ہے، ہاں ابو طالب نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ خیر خواہی ہے، ان کی بہت زیادہ خیر خواہی ہے، ایمان نہیں لائے۔ آگے اس نے یہ کہا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں معاہدہ کر کے آ گئے۔ معاہدہ کرنے کے لیے بھیجنے والا کون ہے بھائی؟ ادھر سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، معاہدے کے لیے بھیجنے والے ہیں، تو معاہدہ کر کے آنا غلط تو نہیں تھا یہاں پہ؟ اب آپ بولتے رہیں جو بولتے رہیں، تو بولتا ہے میں کج قلم ہوں، کج زبان ہوں، صفین لڑ رہا ہوں، لڑتا رہوں گا، یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں، پسند بھی نہیں آئی ہیں اس کی، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کی وضاحت ہم کریں گے۔ اہل سنت پہ یہ اعتراض کرتے ہوئے کہ تمہاری شادیاں حلال نہیں کیونکہ تم ولیمہ کرو گے تو شادی حلال ہے، ولیمہ کون لایا ہے؟ ولیمہ تو ابو طالب لائے ہیں، ولیمہ کون لائے؟ اچھا بھائی وہی لائے ہوں، ہمارے لیے تو سنت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کے جو ہے وہ ساتھ کرو۔ اچھا تو تمہاری شادی حلال نہیں، میں تو حیران ہو گیا، ابھی ہماری شادیاں بھی حلال نہیں ہیں۔ اب دیکھو جنگ صفین میں ہماری نسلوں کی بقا جنگ ہے، یہ لوگوں کو جنگ پہ ابھار رہا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ ہماری نسلوں کی بقا جنگ ہے، یہ مولا علی کے نام کو زندہ رکھنے کی جنگ ہے۔ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم میں سے کوئی یہ کبھی، میری اتنی عمر ہے الحمدللہ 40 41 42 سال، میں نے تو کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کو مٹانے کا سوچا تک نہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی اس طرح کی سوچ دے بھی نہ بھائی،
تو یہ کوئی نہیں سوچتا ہوتا. یہ خاصا الزام تھا اس کا جس کو ہم رد کرتے ہیں کہ آپ اگر جنگ صفین لڑ رہے ہیں تو آپ امت کو لڑانا چاہتے ہیں. 1400 سال پہلے ہمارے حضرات یہ دنیا سے ان چیزوں کو، ان اختلافات کو ختم کر کے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہو گئے ہیں. آپ ذرا یہیں پر آرام سے بیٹھیے. اور اس وقت جو آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آخر میں ایک چیخ ماری، سارے نیوز چینل بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ آخر میں ایک چیخ ماری اور یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا. آگے یہ ہماری نسلوں، اچھا خلافت اور امارت کو ہم ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں. یہ الفاظ ہے اس کے، جائیں آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں عامر لیاقت کا ذاکرانہ بیان وغیرہ، تو یہ وہاں پر آپ کو بتائے گا کہ ہم امارت اور خلافت کو ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کی توہین ہے. حتیٰ کہ یہاں پر اگر یہی الفاظ بولے جائیں کہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی توہین ہے، تو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو. بھائی جان، امارت اور خلافت سر آنکھوں پہ ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر بنے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ امیر بنے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ امیر بنے، پھر خود وہ بنے ہیں. جب ان کی موجودگی میں بنے، بھائی جان مہربانی کریں، آپ مت امت کو گمراہ کریں. اور بعد والوں کو بھی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دل بھی صاف ہیں، آپ اپنے دل بھی صاف رکھیں. آخری جو چھٹی بات اس نے کی یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لغو تاریخ لکھوائی. اب بتائیں، کوئی سب سے پہلے محرک حضرت محمد ابن اسحاق ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، جن کی پہلی تاریخ کی کتاب تھی سیرت ابن اسحاق، جس کو آج کل بعد میں جب تشریح کی گئی تو سیرت ابن ہشام سے پڑھا جا رہا ہے آج تک. سیرت ابن ہشام کا جو اصل متن ہے وہ محمد ابن اسحاق نے لکھا ہے، بعد میں اس کی تشریح شرح لکھی گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تاریخ لکھواتے بھی ہے نا تو وہ لغو نہیں ہے. باقی بہت ساری باتیں ہیں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جان اگر شادی کرنی ہے تو پاؤں پڑ جاؤ پہلی بیوی کے، اور بالکل گھر نہ ٹوٹنے دو. اور اگر پہلے 10 خرچ ہوتے تو اب 30 خرچ کرو، پہلے لاکھ خرچ ہوتا تو 3 لاکھ خرچ کرو. اب ان کو یہ محسوس نہ ہونے دو کہ ہمارے جو ہے وہ اس متعلق نے اور شادی کیا اور فلاں فلاں. تو اس دور میں دوسری شادی مشکل ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور صاف ظاہر اختلافات پیدا ہوں گے، گھر ٹوٹیں گے. شادی وہی آدمی کر سکتا ہے دوسری جو پہلے گھر کو بچانے کا 200% عزم رکھتا ہو، ورنہ نہیں کر سکتا ہے، ورنہ یہی حال ہوگا. اب وہ تنہا رہ گیا، سوشل میڈیا پہ ذلیل ہو گیا، اس کے بعد اب پتہ نہیں کیا ہوا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی خودکشی ہے. بھئی کمرے کے اندر جنریٹر کوئی چلاتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ خبروں والے کہ خود اس نے جنریٹر لگایا، ملازم کوئی نہیں تھا، یہ میں نے خود دیکھا ہے. اور جنریٹر کمرے میں کوئی لگاتا ہے یار؟ آپ بتائیے. نہیں لگا سکتا. تو جنریٹر کمرے میں لگے گا تو کتنا دھواں آئے گا، اور دھوئیں کے بعد کسی کو سینس نہیں ہے کہ میں سو جاؤں گا تو مر جاؤں گا، اور ایک آدمی دھوئیں میں سو کیسے سکتا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں. یہ تو رپورٹ آئے گی، اب اس رپورٹ میں حقیقت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. ہم تو عبرت کی نیت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کسی صحابی کے بارے میں غلط نہیں کہہ سکتے، آپ قرآن و حدیث کے بارے میں غلط نہیں کہہ سکتے، عقائد کو غلط کو نہیں پھیلا سکتے. اور آپ کے زوال کے جو اسباب ہیں ان پہ نظر ڈالیے اور زوال کے اسباب کو اپنے کو سنبھالیے تاکہ یہ زوال نہ ہو اور آپ اچھی موت مریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.